ہے اختیار نام کے تو اختیار ہے لیکن یہ بے اختیار دیکھیے حکومت کے بس میں ہے کیا یہ تو بے اختیار ہے ان کو بھرتی کیا گیا ہے یہ تو پے اچھا رول پہ ہیں یہ تو سو دیاری مارنے آئے ہوئے ہیں اختیار ولی صاحب آپ ہنس کیوں دیے؟ غیر ضروری فرمائشیں آپ ان کے کر رہے تھے یا آپ کے اختیارات کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں؟ یہ وہ کیا دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ شعر ان کے لیے بڑا فٹ ہے. نہیں مگر اختیار یار میں ہے میں آپ آپ کا کو ان کو بتاؤں انگیج ادھر کرنا؟ بڑا چل ماحول ہے، ادھر اڈیالہ جیل کے آگے اکٹھے ہونا ہے، سب ایک ایک سپارہ پڑھو، اللہ آپ کو اجر دے. ہے لیکن یہ بے اختیار ہیں جہاں تک ہماری کراچی کی بات ہے جو ہمارا لاہور کا وزٹ تھا ہم دوبارہ لاہور آئیں گے یہ بات آپ نوٹ کر لیں مہر صاحبہ یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ ہم لاہور آئیں گے یہ پولیس کھڑی کریں گے یہ وہاں پہ کرفیو لگائیں گے وہاں پہ لبرٹی کو بند کریں گے گلبرگ کو فوڈ اسٹریٹ کو بند کریں گے فارم 47 کی جو ان کی وزیر اعلیٰ ہے وہ ملک سے اس ٹائم باہر چلی جائے گی پاکستان کے ایئر فورس کے جہاز پہ اپنے بیٹے کی شادیوں کی کارڈ بانٹے گی اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک اب ہم کراچی جا رہے ہیں سب سے پہلے مہر صاحب آپ کا شکریہ جہاں تک ڈائیلاگس کی بات ہے یا جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں اس بار ہم چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہو یا مذاکرات ہو وہ نتیجہ خیز ہو ہم نے کئی دفعہ کوشش کی اس سے پہلے بھی 2 سے 3 دفعہ ہم نے کوشش کی بیرسٹر گوہر صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھے علی امین گنڈا پور صاحب چیزوں کو لے کے بڑھے لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو بارہا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری جو تحریک ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے اور وہ جو بھی اس ضمن میں فیصلہ کریں گے وہ تحریک انصاف کو قابل قبول ہوگا لیکن اس کے لیے ہم کچھ پرنسپلی کچھ پوائنٹس ہیں کچھ نکات ہیں جس پہ ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں اور وہ پوائنٹس پہ اگر حکومت بات کرنا چاہتی ہے یا ان نکات پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اس بار ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں اگر مذاکرات کی طرف جایا بھی جائے لیکن ہم اپنا فوکس اسٹریٹ موومنٹ پہ رکھیں گے سہیل آفریدی صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور بڑے احسن طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے مقاصد نہیں حاصل کیے یہ تو آپ جس طریقے پیرلل سے چلا رہے ہیں مگر واٹ وڈ یو سے کہ ابھی بھی 50-50 چانسز ہیں کہ 8 فیبری سے پہلے بات بن جائے یا اب دے نو چانسز جدھر آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ مجھے پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو زیادہ تر ذمہ داری جو ہے جو ٹیمپریچر اس وقت ہائی ہے اس کو کول ڈاؤن کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ جو اعتماد کا ایک فقدان ہے اعتماد کی فضا پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اگر حکومت ان دونوں چیزوں میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ہماری بنیادی نکات پہ وہ بات کرنے کو تیار ہے تو بالکل چیزوں کو ایک اچھے سمت کی طرف لے کے ہم جا سکتے ہیں لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پہلی 2-3 دفعہ کوشش کی حکومت سیریس نہیں ہے ان چیزوں میں تو ہم ہمارا فوکس کو ہٹانے کے لیے اس قسم کی یہ کاروائی ڈالتے ہیں I would ہمارا be very فوکس جو ہے interesting کہ آپ لوگ کس طرح اب اس کو بڑا پیسفلی تو پلان کیا ہے میں نے بیان بھی کر دیا مگر اتنا ہونا نہیں ہے نا سر کہ بڑا سکون سے آپ گئے اور آپ نے 8 فیبری کو جی ٹی روڈ کا دورہ کیا لوگوں سے خطاب کیا لوگوں سے مشورہ کیا اور اسٹریٹ موومنٹ وہ ہوگا نہیں نا اتنے سکون سے مگر اختیار ولی خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا سر سنجیدگی کا مسئلہ ہے کیا ہے آپ لوگ کو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنے آپ پر اعتماد اور سکون میں ہے کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مہر. یس ہم سکون میں تو ہیں الحمدللہ بٹ دا اونلی تھنگ وی وانٹ دیٹ از قومی وحدت قومی یگانگت اور قومی یکجہتی چاہتے ہیں. اس وجہ سے بیرسٹر گوہر صاحب جو گزشتہ 3-4 پریس ٹاکس میں وہ مزید وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ان کو سمجھ تو آ گئی کہ انہوں نے بیٹھنا کہاں پر ہے بات کہاں کرنی ہے. پہلے تو انہوں نے جانا کسی اور سمت میں تھا اور منہ یہ کسی اور طرف کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرف جا رہے تھے کہ ہم نے فلانے سے بات کرنی ہے ہم نے اس سے بات کرنی ہے ہم نے اس سے بات کرنی ہے کوئی غیر ضروری فرمائشیں کیے جا رہے تھے. اب میرے خیال میں ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ they will come to the parliament and they will talk to the political forces, political parties and political leadership. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیں اپنے آپ کو ہم کلیئر ہیں آپ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ آپ نے ڈائلاگ سے کمانا کیا ہے ڈائلاگ سے آپ کو کیا چاہیے. مائنس عمران خان مطلب عمران خان کی رہائی والی بات جو ہے اس کو تو بھول جائیے. آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز پہ بات کرنی ہے بالکل آپ کی سنیں گے. اگر آپ نے کوئی اور قانون سازی پہ بات کرنی ہے بالکل آپ کی سنیں گے. آپ انسانی حقوق کی بات کریں گے بالکل آپ کی سنیں گے بلکہ آپ کی
مانیں گے بھی جو بات آپ کی جائز ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات کو کامیاب بنانا، اس کے لیے سی بی ایمز لینا یہ صرف ہماری کوئی سول پروپرائٹرشپ اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. دوسری سائڈ سے بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف 2-3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک طرف نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے، دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. اپنا ساتھ میں جو ہے تو دیکھیں تو یہ دوسرے ان کے ساتھی ہیں جو سافٹ فیسز ہیں، پی ٹی آئی کے سین وائسز ہیں. علی محمد ہو گئے، شہریار صاحب ہو گئے، اسد کیسر ہو گئے، عمر نیائی صاحب ہو گئے. یہ اچھے لوگ ہیں. دوسری طرف شفیع جان صاحب ہیں، ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کے ساتھی ان کا گروپ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو مذاکرات سے کوئی لینا ہی دینا ہی نہیں ہے، مذاکرات میں مطلب ان کی دلچسپی نہیں ہے. ادھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، پرائم منسٹر نے اس کو رسپونڈ کیا. ادھر انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر دیا. اب اسٹریٹ موومنٹ مجھے نظر جو آ رہی ہے، اسٹریٹ موومنٹ سے کیا ہوگا؟ اسٹریٹ موومنٹ تو آپ نے 9 مئی کو بھی کیا تھا، اسٹریٹ موومنٹ تو آپ نے 26 نومبر کو بھی کیا تھا، 8 ستمبر کو بھی کیا تھا. اب اس بار تو آپ کی اسٹریٹ موومنٹ جا کے اسٹریٹ فوڈ میں ہی ختم ہوگی. اس سے زیادہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اسی اگر آپ نے کرنا ہے، اینڈ اف یو تھنک کہ آپ کوئی ریزلٹ لے سکتے ہیں اپنی اسٹریٹ موومنٹ سے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسٹریٹ موومنٹ چلا لیں. شفیع جان بتائیے گا کہ یہ کیا آپ لوگوں کا لیک آف موبلائزیشن جو ہے عوام کے اندر، چاہے وہ فٹیگ ہو عوام کی، چاہے وہ ایک سینس آف مشکل ہو کہ جب باہر نکلتے ہیں آپریشن ہوتی ہے، دھکا پیل ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، یا ایک آپ کا اپنا لیڈرشپ کا کریڈیبلٹی لاس ہے جس سے عوام بھی مایوس ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا سارا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی عدم موجودگی میں تو حکومت بھی آپ کو سیریسلی نہیں لے سک رہی سر، کیونکہ وہ آپ اتنا پریشر ہی نہیں ایگزرٹ کر پا رہے حکومت میں. اب میں صاحبہ حکومت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے لاہور میں انہوں نے بیہیو کیا ہے، اگر حکومت اتنی ہی کانفیڈنٹ ہے تو پھر اس قسم کے یہ جو اقدامات انہوں نے پنجاب کے دورے پہ کیے تو وہ دیکھنے کے لائق تھے. چکری کو بند کرنا، بیرا کو بند کر دینا، سکیکی کے ریسٹ ایریا کو بند کر دینا، تو یہ سہیل آفریدی صاحب سے بڑے خوف زدہ ہیں. اور آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا جس طریقے سے عوام نے ہمیں ریسیو کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے ایک عوامی محبت وہاں پہ دیکھی ہے، جس طریقے سے ہم نے لاہور کی فضا میں عمران خان صاحب کا راج دیکھا ہے، جس طریقے سے سر لوگوں نے اگر ایسا ہی ہے تو سہیل حکومت آفریدی کو... پریشر کیوں نہیں لے رہی؟ آپ کو بار بار ریچ آؤٹ کیوں نہیں کر رہی کہ برائے مہربانی بیٹھ جائیے 8 فروری سے پہلے؟ دیکھیں حکومت کے بس میں ہے کیا؟ یہ تو بے اختیار ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے، یہ تو پے اچھا، رول پہ ہیں، یہ تو سو دیاری مارنے یہ آئے ہوئے ہیں. اختیار ولی صاحب آپ ہنس کیوں دیے؟ غیر ضروری فرمائشیں آپ ان کے کر رہے تھے، یہ آپ کے اختیارات کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں؟ یہ وہ کیا دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ شعر ان کے لیے بڑا فٹ ہے. نہیں مگر اختیار یار میں ہے میں آپ آپ کا کو ان کو بتاؤں، انگیج ادھر کرنا؟ بڑا چل ماحول ہے، ادھر کوئی نہیں. ہمارے اختیارات اتنے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی کافی ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہے. لیکن یہ جس قسم کی ریلیف یہ مانگتے ہیں، جو ان کو چاہیے وہ ان کو ملے گا نہیں، وہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا. جو دوائی یہ ڈھونڈ رہے وہ یہاں پہ ہے نہیں، وہ ان کو نہیں ملے گی. بات ساری سیدھی سمپل آسان سی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے. اگر آپ کی اپنی جماعت میں یہ یکسوئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا آپ نے مزاحمت کرنی ہے، تو میں پھر کہتا ہوں آپ کو کہ کل آپ نے اڈیالہ جیل کے آگے اکٹھے ہونا ہے. سب ایک ایک سپارہ پڑھو، اللہ آپ کو اجر دے، یہ اسلامک ٹچ دے دو. اور یہ بڑا ضروری ہو گیا، کچھ عرصے بعد آپ کو اسلامک ٹچ دینا ہوتا ہے. یہ آپ کا ویسے بھی ٹریک ریکارڈ ہے. ایک ایک سپارہ پڑھ لیں، یہ اچھی بات ہے، اللہ یاد آ گیا آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے آپ کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ اٹھے گی نہیں. آپ خیبر پختونخوا میں جو جلسے ابھی تک آپ کر چکے ہیں اس میں کتنے ملین لوگ نکلے ہیں؟ اور پنجاب میں جب آپ آئے تو لاہور میں آپ کے لیے کتنے ہزار لوگ جمع ہوئے ہیں؟ ابھی چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کراچی بھی جا رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اتنے کروڑوں آبادی کا شہر ہے، وہاں پہ کتنے لاکھ لوگ آپ کی استقبال کے لیے آتے ہیں. تو چلیے لگا لیں، آپ ایک کوشش آپ اور کر لیں. جب آپ تھک جائیں گے، دیکھیں فائنل کال آپ کھیل چکے ہیں، جو فائنل کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کھیل چکے ہیں. آپ کے پاس تو اب کارڈز بچے ہی نہیں ہیں، آپ کے کارڈز ختم ہو گئے ہیں. فائنل کال 24 نومبر کی تھی. اگر وہ فائنل تھی تو سر اب کہاں سے یہ یہ کوارٹر یہ فائنل؟
یہ مجھے بتائیے گا، آ گیا، یہ یہ سیمی فائنل اختیار ولی کہاں سے خان آ صاحب، گیا؟ پھر آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ نے تو اب واچ اینڈ ویٹ دیکھنا ہے بیٹھ کے بس کہ 8 فیبری کو کیا ہوتا ہے. آپ کو تو کوئی ارجنسی نہیں ہے بحیثیت ایک حکومت کے ان کو فل فور انگیج کیا جائے. یہ تو ان کو تو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے، ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہم نے نہیں لینی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے لشکر کشی کریں گے. وٹ ڈو یو تھنک یہ کیا ہے؟ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں. یہ ایک دھڑا کہتا ہے ہم نے مذاکرات کرنے، دوسرا کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے. ایک کہتے ہیں ہم نے فوڈ اسٹریٹ ہے کیا وہ اسٹریٹ سر موومنٹ ہے معذرت وہ کے ساتھ کرنی ہے، میں ان کی دوسرا کہتا وکالت ہے نہیں کہ کر ہم نے رہی. میں نے بات تو کرنی اپنی ہے. 20 نو 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 سالہ پورے کریئر میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ حکومتیں سب سے پہلے متحرک ہوتی ہیں. حکومتیں تو ریچ آؤٹ کرتی ہیں، پیسیفائی کرتی ہیں، سب سے پہل کسی بھی پولیٹیکل انڈریسٹ کو مجھے یہ سبڈیو کرنے بتائیے کے لیے مہر، کوشاں ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیے، یہ ویٹ اینڈ سی تو مجھے میں نے یہ کبھی نہیں بتائیے دیکھا سر، کون اس سی لیول کا اپوزیشن اطمینان. ماضی کی ایسی کبھی بھی. مجھے یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ میں کون سی ایسی اپوزیشن آپ نے دیکھی ہے کہ جس کو پرائم منسٹر جا کے خود کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا سر ہوں وہ اور یہ کہہ لوگ رہے ہیں نا اس کچھ سے ہو نہیں رہا. عمران بات نہیں خان کے کہتے، دور کہتے ہیں میں ان کے پاس مولانا نے اختیار جلسے نہیں ہے. کیے اور برملا زبردست جلسے کیے. ادھر سے جا کے ہم نے کیا کیا انٹرویو اور کوریجز کی، نہ ہمیں روکا گیا نہ ان کو روکا گیا. آپ لوگوں نے مارچز کیے، اسلام آباد پہنچے، میاں صاحب بیرون ملک چلے گئے، اس کے بعد واپس بھی سکون سے آئے. اس کے بعد پوری ایک تحریک نکالی آپ سب نے مل کے، پیپلز پارٹی اور آپ سب نے پرسکون کیا. ہم بھی چڑھے ہوئے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے سر، کوریج کر رہے ہوتے تھے. مجھے بتائیے پھر مجھے بتائیے سنجانی میں ان کو جلسہ کرنے نہیں دیا گیا؟ اسلام آباد میں یہ ڈی چوک میں نہیں آئے 8 ستمبر کو میں صاحب گزشتہ مجھے ذرا سال؟ ٹائم دیں. یہاں پر جی بلو شفیع. ایریا میں گرین بیلٹ کو جلا کر نہیں گئے تھے؟ لاہور میں کیا انہوں نے جلسہ نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. لیکن 26 نومبر کا جو فائنل کال تھی اس کا نتائج کیا نکلے؟ مطلب تحریک انصاف کو کسی جلسے کی اجازت دینا اور اس میں یہ آپ پہلے سے طے کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ اس میں 2-4 درجن لوگ مارے جائیں گے، جی ان کا شفیع. خون بہہ جائے گا جیسے کسی پیاسی ڈائن کو خون چاہیے ہوتا ہے. اگر یہ سیاست ہے تو، اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، تو جو آپ کہتی ہیں آپ پھر وہی ٹھیک کہتی ہیں. جی شفیع بتائیے گا جو ان کے تحفظات ہیں اس حوالے دیکھیے، سے. تو اب تو جی جتنی زوروں سے آپ آئیں گے اتنی دیکھیے زوروں جو سے بات روکا میں بھی جائے گا پھر. مہر صاحبہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کی بس میں ہے نہیں کوئی چیز، یہ خود بھی نہیں کلیئر. یہ میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، اختیار نام کے تو اختیار ہے لیکن یہ بے اختیار ہیں. جہاں تک ہماری کراچی کی بات ہے، جو ہمارا لاہور کا وزٹ تھا، ہم دوبارہ لاہور آئیں گے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں مہر صاحبہ. یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ ہم لاہور آئیں گے، یہ پولیس کھڑی کریں گے، یہ وہاں پہ کرفیو لگائیں گے، وہاں پہ لبرٹی کو بند کریں گے، گلبرگ کو، فوڈ اسٹریٹ کو بند کریں گے. فارم 47 کی جو ان کی وزیر اعلیٰ ہے وہ ملک سے اس ٹائم باہر چلی جائے گی، پاکستان کے ایئر فورس کے جہاز پہ اپنے بیٹے کی شادیوں کی کارڈ بانٹے گی. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. اب ہم کراچی جا رہے ہیں،